ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنی سب مخلوق جوڑے کی صورت میں بنائی ہے جو کہ خصوصیت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن انسان یعنی مرد اور عورت ایک جیسی مخلوق کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے کی بے حسی کہیے یا مرد کا تکبر، مرد کی بادشاہت اور اس کو جنم دینے والی غلام، مرد گناہوں کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر بھی پاک اور عورت نگاہ بھی اٹھائے تو گناہگار اور ناپاک۔ مرد اپنی طاقت کی تلوار کو عورت کی کمزور گردن پر تیز کرتا ہے۔ ویسے تو عورت پر ظلم، اس کا قتل کوئی نئی بات نہیں اور نہ کچھ لوگوں کی نظر میں بری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم آخر کب تک؟ اگر تاریخ کو دیکھیں تو عزت کے نام پر ہزاروں سالوں سے عورت کا قتل عام ہو رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے اس کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مرد جو کبھی خدا کے سامنے ایک سجدہ نہیں کرتے، جنہیں شاید پہلا کلمہ اور اس کا مطلب بھی نہ پتہ ہو، قرآن کیا کہتا ہے، اس میں خدا نے کیا احکامات دیے ہیں، کچھ پتہ ہو نہ ہو، لیکن 4 شادیاں اور بد کرداری کا ٹائٹل دے کر عورت کا قتل کرنا اللہ کا حکم سمجھ کر انتہائی دل جمی سے کرتے ہیں۔ جو مرد دنیا میں با اختیار بنا پھرتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا اصل با اختیار ہستی کو، اصل بادشاہ کو اور اصل منصف کو؟ یہ کہانی آپ کو یقیناً خدا کے ہونے، اس کا اپنی مخلوق پر نظر رکھنے، اس کی فریاد کو سننے کے یقین کو بڑھائے گی۔ اللہ کا عذاب اور جلال جو ظالموں کے لیے دکھائی دے گی۔ یہ داستان سچی ہے، اس میں کردار کے نام کی رد و بدل کی ہے اور کچھ اضافی کردار بھی ڈالے گئے ہیں، لیکن اصل کہانی اور انجام بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد صرف ظلم کی چکی میں پسنے والی عورت کے لیے آواز اٹھانا ہے، اور یہ کہانی یقیناً آپ کا ایمان کہ خدا ہے اور وہ بہترین سننے والا ہے اور بہترین انصاف کرنے والا ہے کو مضبوطی دے گی۔ میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ گاؤں کی پگڈنڈیوں پر بچے ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور ڈھول کی آواز کا پیچھا کرتے بھاگ رہے ہیں۔ آج پروین کی اور اقبال کی شادی ہے۔ دونوں کے گھروں میں کچھ خاص فاصلہ نہیں۔ چچا زاد ہونے کی بنا پر رشتہ پروین کے پیدائش کے دن ہی طے پا گیا تھا۔ دونوں طرف ایک ہی خاندان تھا۔ بارات پینوں کے گھر آ چکی تھی۔ ہرے بھرے کھیتوں کے بیچ کچی مٹی کے 4 دیواری میں کھلا سا صحن، اور صحن کے ایک طرف بیری کا بڑا سا درخت جو کہ کیکر کے درخت کے اتنے قریب تھا کہ صحن کے بیچوں بیچ مراسن ڈھول پیٹ رہی ہے، اور دولہے کی بہنیں اور رشتہ دار عورتیں تیرے گیت گا رہی ہیں اور گا گا کر جھومر ڈال رہی ہیں اور خوشی منا رہی ہیں، اور ان کے گرد بچھی چارپائیوں پر بوڑھی خواتین بھی ان کا گا گا کر ساتھ دے رہی ہیں۔ 2 کمروں کے اس مٹی سے بنے گھر میں ہر طرف خوشی ہے اور خوشی ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اسے تیار کر رہی ہیں اور ساتھ ہی شادی شدہ کزنیں پینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں، اور پینوں مارے شرم کے اپنا منہ نیچے کر لیتی ہے۔ 16 سال کی پینوں پر رج کے روپ آیا تھا، لمبے گھنے بال جیسے آج پہلی دفعہ اس کی سہیلیوں نے بھی بچپن کے بعد اب دیکھے ہوں۔ وہ اتنا کس کے دوپٹہ جو لیتی تھی، بڑی بڑی اور حیا سے بھری آنکھیں جو پلکوں کے بھاری پن سے جھکی ہوئی تھی، ستواں ناک پر خوبصورت نتھ اور نازک ہونٹ جن پر پہلی دفعہ لپسٹک لگی تھی، اور سرخ رنگ کی لپسٹک اور آنکھوں کا کاجل، اور کھلتا صاف گندمی چہرہ جس پر ہلکی سی کریم لگی تھی، ماتھے پر جھومر، لیکن ایسا لگتا تھا گویا پریوں کا مقابلے حسن میں پہلا انعام پا کر بیٹھی ہو۔ اس خوبصورتی کو اگر غالب دیکھتا تو یقیناً ایک دیوان لکھ لیتا۔ شاید دلہا آ گیا ہے، اس کی سہیلیوں نے اس کے کان میں کہا، اور پھر اچانک کمرے کے دروازے پر موجود لڑکیوں کی بحث کی آواز آئی جو کہ دلہا سے درماڑی، جو کہ ایک رسم ہے دروازہ کھولنے کی، کے پیسے مانگے جا رہے تھے۔ کافی بحث کے بعد کچھ معاملہ طے پا گیا۔ پروین ایک ہاتھ سے بنی چارپائی پر بیٹھی تھی جس پر ایک سندھی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، جس کے چاروں پائے رنگین اور آرٹ کا نمونہ تھے،
جو کہ اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنی تھی۔ اقبال جو گلے میں نوٹوں کا بھاری بھرکم ہار پہنے ہوئے تھا، شرماتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ارد گرد موجود بوڑھی عورتوں نے اپنی خاص سرائیکی زبان میں ان کے لیے دعاؤں کے گیت گانے شروع کر دیے۔ 7 سہاگنوں نے ان کے سر پر اپنے دوپٹے کے پلو ڈالے اور ہر ایک نے نیک تمناؤں دعاؤں کے ساتھ ان کے سر سے پلو ہٹائے، اور مختلف رسومات کے بعد آخرکار رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ باپ نے گلے لگایا، بھائیوں نے سر پر ہاتھ رکھا، ماں اور بہنوں سے ملتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ لیکن ایک نہ ایک دن تو سب کو ہی پیا گھر سدھارنا ہوتا ہے، یہی معاشرے کا قانون ہے۔ اقبال بہت خوش تھا۔ آج پینو اس کے خوابوں سے نکل کر حقیقت میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بچپن کی منگ تھی، بچپن سے ہی اسے دیکھ کر شرم سے چھپ جاتی تھی۔ اس گاؤں اور خاندان کے رواج کے مطابق منگیتر سے بات کرنا بہت ہی بے شرمی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان کبھی لفظوں کی زبان نہیں بھولی گئی تھی۔ اقبال کی ترسی نگاہیں ہر وقت پینو کے متلاشی رہتی تھیں، اور راتیں اس کے سپنوں میں کٹتی، اور اب حقیقت میں اس کے سپنوں کی شہزادی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ اقبال نے اپنی مہندی والے لال ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور بے اختیار بولا، واہ اللہ سائیں واہ!